ایک آدمی قبروں کو سجدے کرے، ڈھول ڈمکے چادریں اٹھا کر جناب گلیوں بازاروں میں گھوم پھر رہا ہے، جی آج حضرت پسوڑی شاہ صاحب کا عرس ہے اور آپ چندہ ڈالیں، اور ادھر مسجد میں فرض نماز ہو رہی ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں۔ کتوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں مزارات پہ، کبڈیاں ہو رہی ہیں، ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ جو کنفرم طے شدہ بدعات ہیں ہم تو ان کے قائل نہیں ہیں۔ اہل سنت کی کسی کتاب میں بھی اجازت نہیں دی گئی ان چیزوں کی، سمجھ گئے؟ تو یہ جاہلوں کی حرکتیں ہیں۔ اب اگر وہ وہاں مزارات اولیاء اللہ کے ہیں اور ان کے اوپر قبضے کر کے وہاں بھانگ گھوٹی جا رہی ہے اور وہاں جناب نشہ فروخت ہو رہا ہے، تو اس میں بزرگوں کا کیا قصور ہے اور علماء کا کیا قصور ہے اور مسلک کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو جاہلوں کی حرکتیں ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ان جاہلوں کو سمجھانے کی، جاہلوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے مسلک پر کوئی اعتراض نہ آئے، اور دوسرے مسالک والوں کے پاس جا کر انہیں کہیں کہ یہ چیزیں ہیں وجوہ نزاع۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، یہ دوسرے مسالک کے لوگوں کو دیکھ لینا، جب وہ اپنی محفلوں میں ہوتے ہیں نا، اپنی مجلسوں میں ہوتے ہیں، تو وہاں ان کی گفتگو اور سٹائل کی ہوتی ہے، انہیں کو ٹی وی پہ لا کر بٹھا دو تو بڑی مہذب گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جب دو پارٹیاں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہو نا، تو ایک گروپ اپنے ہاں جو گفتگو کرتا ہے نا، تو ان کی بڑکوں کا سٹائل اور ہوتا ہے، ان کے دلائل بھی اور ہوتے ہیں، ادھر دوسرے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور جب پنچایت میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بھائی گل کر کی مسئلہ ہے، تو وہاں کوئی کمزور بات نہیں کر سکتا ورنہ خود ہی بے عزت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ان کے پاس جائیں، بیٹھیں اور انہیں کہیں آپ سے مراد ہے ہر مسلک کے اہل سنت و جماعت کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، تو وہ اتنا ٹائم نکالے نا، خیر سے نکالے ٹائم، اور دوسروں کے پاس جائیں اور جا کر بیٹھ جائیں اور انہیں کہیں کہ بھائی ہمارا تو فقہ میں امام بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، اور جن کے ساتھ فقہ میں امام ایک نہیں ہے ان کے ساتھ اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ یار یہ چند چیزیں ہیں جو اصولی چیزیں ہیں، ان پہ بات کر لیتے ہیں، ان سے آپ اعلان برات کریں۔ اگر ہمارے ہاں آپ کوئی ایسی خرابی دیکھتے ہیں جو خلاف شریعت ہے تو ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے آپ ثابت کریں، ہم اس سے اعلان برات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مشترکہ اعلامیہ تیار کیا جائے، اور اعلامیہ تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اس کو جانبین سے بیٹھ کر اس کو شائع کر دیا جائے، اعلان کر دیا جائے، یا کوئی پریس بریفنگ دے دی جائے، کوئی ٹھیک ہے پریس ریلیز جاری کر دی جائے، سارے علماء بیٹھے ہوئے کہیں کہ جی آج کے بعد تمام مسالک کے یہ علماء ہیں اور ان باتوں پر انہوں نے اتفاق کیا، ان سے اظہار برات کیا ہے۔ ہم اہل تشیع والے جو ہیں ان کو آپ ٹی وی پہ بٹھا لیں تو کہتے ہیں جی ہم تو صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے، بالکل ہم تو اس کو اپنے مسلک سے خارج سمجھتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے۔ تو جب ٹی وی پہ یہ بات ہو سکتی ہے تو پھر مسلک کا درد رکھنے والے اکٹھے ہو کر دوسرے کے پاس جا کر مل کر بیٹھ کر یا گورنمنٹ کو ساتھ انوالو کر لیں، کوشش تو کریں نا، سمجھ گئے؟ تو ہمیں تو کوشش کی ضرورت ہے نا، ہم تو کوشش کی پابند ہے، کوشش ہی کر سکتے ہیں، تو کوشش تو کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست تھے، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، آپ کے استاد ہیں مولانا محمد جاوید اشرف مرتضی صاحب، ان کے والد صاحب میاں محمد اشرف صاحب جو ہے نا، تو ان کے گھر میں ایک ان کا دوست آ گیا، ایم پی اے کا وہ امیدوار تھا، تو جب آیا سردیوں کی رات تھی تو آ گیا اور کہنے لگا کہ جی ووٹ لینے کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا۔ میاں اشرف صاحب نے کہہ دیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات وہ ہونی چاہیے جو کھری ہے، اس دفعہ آپ کو ووٹ نہیں دینا۔ انہوں نے کہا دوست آپ میرے ہیں تو ووٹ کس کو دیں گے؟ تو میاں اشرف صاحب نے کہا جی ہمارا ارادہ بن گیا ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں دینا، ہم نے دوسری پارٹی کو ووٹ دینا، ہمارے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ تو وہ آ گیا، اندر بیٹھا ہوا ہے، چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک، لتاں لمکا کے بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اوپر ہو کے بیٹھ جائیں، کہتا نہیں کوئی بات نہیں، ٹانگیں نیچے لٹکائی ہوئی ہیں اور بیٹھا ہوا ہے، چائے پیئیں گے؟ تو کہتے لے آؤ۔ اچھا اب وہ چائے بھی آ گئی، وہ پی لی، پھر اس کے بعد کہا جی آپ چائے پیئیں لیکن ووٹ آپ کو نہیں دینا۔ میاں اشرف صاحب نے پھر وضاحت کی کہ ووٹ، کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، تو کہا جی آپ کھانا کھائیں گے؟ تو کھانا بھی کھا لیں گے، وہ بیٹھا ہوا ہے، لائیں جی کھانا لائیں، اب کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا، کھانا بھی کھلایا، انہوں نے کہا چلو رات 9-10 بجے تک چلے جائیں گے کھانا کھا کے۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا جی میں تو ووٹ لینے کے لیے آیا ہوں، تو آپ مجھے ووٹ دیں گے؟ تو پھر نہیں ووٹ آپ کو نہیں دینا، وہ تو ہماری فیملی میٹنگ ہوئی ہے، ہمارا طے ہو گیا کہ آپ کو ووٹ نہیں دینا۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، 12 بج گئے، 1 بج گیا رات کے، 2 بج گئے، 3 بج گئے، کئی اذانوں کے قریب ٹائم ہو گیا۔ اب میاں اشرف صاحب بھی پریشان، ان کی ساری فیملی پریشان، وہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، نہ اوپر ہو رہا ہے، واش روم وغیرہ جانا ہے تو جا کے پھر آ کے وہیں بیٹھ گیا، اور کہتا جی میں تو پھر ووٹ لے کے ہی جاؤں گا۔ جب ساری ہو گئی نا تو انہوں نے سائڈ پہ ہو کے میٹنگ کی، اب یہ جا نہیں رہا تو کیا کریں،
جی میاں صاحب آپ نہیں فیصلہ کرنا. انہوں نے کہا لو جی تہاڈا ووٹ دتا تمہیں پکی گل ہوگی ہوں تے جاؤ. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے گاڑی سٹارٹ کرو جی. یعنی ووٹ لینے کے لیے ایک سیاستدان اتنا ٹائم نکال سکتا ہے کہ گھر والوں کا طے شدہ فیصلہ ہے اس کو تبدیل کرا دیا. اور ساری کے وقت جا کر قبولیت کی جو گھڑیاں تھیں اس وقت جا کر جب میاں اشرف صاحب نے ہاں کی کہ جی آپ کے ووٹ ہیں, یا آپ استادوں سے سن لینا, جب انہوں نے ہاں کی کہ جی آپ کا ووٹ ہے, اور ان کو پتا تھا کہ میاں اشرف صاحب جب ہاں کر دے تو وہ ہاں ہوتی ہے, جو نہ کر دے تو وہ نہ ہی ہے. تو جب انہوں نے ہاں کر دی تو اسی وقت کہا جی دعا کرو جی, اٹھو جی گاڑی سٹارٹ کرو, چلے جی چلے. تو سیاستدان اتنا ٹائم نکال سکتا ہے, عالم دین نہیں نکال سکتا, علماء نہیں نکال سکتے. سیاستدان کو سیاست کے ساتھ ہی خلاص ہے تو وہ ساری تک اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو اگر علماء دین کو دین کے ساتھ اخلاص ہے, اخلاص میں کسی کے اخلاص پہ شک نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ہمارے رویے جو بتا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, رویے ایسے نہیں ہیں. کبھی دیکھا ہے کہ علماء اکٹھے ہو کر کسی دوسرے فرقہ کے ذمہ داران کے پاس گئے ہو اور ان کو جا کر کہو کہ ہم آ کر بیٹھ گئے ہیں, آئے وجوہ نزاع کا تعین کریں اور ان کو ختم کرنے کی کوئی صورت بنائیں؟ ایسی کوئی تحریک اور ایسا کوئی کام ہوتا ہوا دیکھا جی؟ ہاں. اس لیے پھر سب سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ فرقوں کو ہوا دینے والی جو تقریریں ہیں نا ان سے پرہیز کریں, اس کی بجائے دوسرے کے پاس چلے جائیں اور جا کر انہیں کہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں. کیسے کریں گے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد ایک دوسرے کو کافر کیا کرے, ایک دوسرے کو قتل کرنا نہ شروع کر دینا. ٹھیک ہے.